الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے اے اس وقت نازل ہوئے نے جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب دی خبر دینے والے پیغمبر تانوں اللہ کافی ہے اور جن نے مومناں وچوں تہاڈی پیروی کیتی ہے وہ بھی کافی ہے. سلسلہ جاری ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عظمت و کردار اور فضیلت دے حوالے نال ہے. اسے سلسلے نوں برقرار رکھدیاں ہاں کل ذکر کیتا سی ہوا تے پانیاں تے مٹی تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ کریم نے حکومت عطا کیتی ہے. ہوا دے بارے ذکر ہے سی کہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو نہامند دے مقام تے کفار دے نال جنگ واسطے بھیجیا تے خطبہ دے رہے سن حضرت عمر ممبر تے کھڑے ہو کے مدینہ منورہ دے اندر. آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ دشمن مسلمانہ تے غالب آمن لگا ہے. آپ نے آواز لگائی اے ساریہ پہاڑ دی اوٹ وچ ہو جاؤ، پہاڑ دی طرف پیٹھ کر لو. آپ نے اپنے سپاہیاں دی صف بندی نویں طریقے نہ کروائی تے پھر کفار تے حملہ کیتا. اللہ کریم نے انہاں نوں فتح نصیب کیتی. اے آپ دی ہوا دے ذریعے حکومت سی کہ آپ نے اپنی آواز جس وقت لگائی حضرت سیدنا ساریہ نو تے حضرت ساریہ نے اس آواز نو سن لیا. دوسرا سی پانی دریائے نیل والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے رکا لکھیا پانی جاری ہو گیا. تیسرا سی مٹی کہ مدینہ منورہ دی زمین ایک دفعہ کمبی، زلزلہ آیا. حضرت عمر نے کوڑا مار کے کیا کری ٹھہر جا، الم اعدل علیک، کیا میں تیرے تے عدل نہیں کیتا؟ آپ نے کہا الم اعدل علیک، کیا میں تیرے تے عدل نہیں کیتا؟ زمین رک گئی، کمبنا انہیں چھڑ دیتا. اج اگ دے حوالے نال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ ایک شخص فریاد لے کے آیا کہ فلاں غار دے وچوں ایک اگ نکلی ہے. اس اگ نے ارد گرد دیاں شیواں نوں راکھ دا ڈھیر بنا دیتا ہے، جلا کے بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے تے مزید وہ اگ ودتی آ رہی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اس شخص دی فریاد سنی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی ہوئے نے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا کپڑا ایک دے کے رومال چادر جی بھیجیا کہ جاؤ
اس اگ دے قریب کرو تے اگ غار دے وچ چلی جائے گی، جڑی باہر نکل کے پھیل گئی ہے یہ غار دے وچ چلی جائے گی۔ جس وقت حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کے گئے، آپ جوں اگ دے چادر قریب کر دے گے، حالانکہ اگ دا کام کی ہے کپڑے نو جلا دینا، لیکن حضرت عمر فاروق دی دتی ہوئی چادر جوں اگ دے قریب ہوئی اگ پیچھا پیچھا جاندی گئی، حتیٰ کہ دوبارہ غار دے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت غار دے اندر داخل ہوئی، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اگے چلتے گئے حتیٰ کہ خود غار دے اندر داخل ہو گئے۔ جوں پھر آپ غار دے اندر بھی اگر چلتے گئے اگ اور پیچھا ہوندی گئی، حتیٰ کہ حضرت تمیم داری اتنی دیر تک غار دے وچوں نکلے نہیں سن جتنی دیر تک کپڑے دے نہ پیچھے کردیاں اس اگ نو بجھا نہیں دیتا سی۔ وہ اگ المختصر کے بالکل بجھ گئی، لیکن کپڑے نو کچھ نہیں ہویا سی۔ اس دے تحت پھر محدثین نے یہ واقعہ لکھ کے فرمایا کہ دیکھ لو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حکومت پانی تے، آپ دی حکومت ہوا تے، آپ دی حکومت مٹی تے، آپ دی حکومت ہوئی ہے اگ تے بھی۔ اور انسان کس چیز دا مرکب ہے؟ عناصر اربع دا، یعنی اگ، ہوا، پانی تے مٹی۔ تے فرماندے نے محدثین جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے اپنے فضل رحمت دے نال اگ، ہوا، پانی، مٹی تے کنٹرول دیتا سی، ہر او چیز جڑی انہاں چواں چیزاں دا مرکب ہوے گی حضرت عمر فاروق نو اس تے بھی کنٹرول دیتا سی۔ اور اس دے نال کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی زبان حق ترجمان تو کہہ دیتا ہے، اللہ کریم نے اس نو اسی طرح کر دیتا ہے۔ ایک شخص سی ربیہ بن امیہ بن خلف، ربیہ بن امیہ بن خلف، انہیں یہ اسلام قبول نہیں کیتا سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ چاہ کے کہندا میں ایک خواب ویکھیا ہے، مذاق اڑانے دے طور تے انہیں آ کے خواب بیان کیتا۔ انہیں کہا میں خواب یہ ویکھیا ہے کہ میں ایک بڑے سرسبز و شاداب باغ دے اندر ٹہل رہا، چہل قدمی کر رہا، اچانک میں چہل قدمی کردیاں اس باغ چوں نکل کے ایک چٹیل میدان وچ پہنچیا جس دے اندر کسی قسم دا کوئی سرسبز حصہ موجود نہیں، بلکہ اتھے زمین بنجر گھاس دا نام و نشان نہیں ہے، درخت کسی دا نام و نشان نہیں ہے۔ اس نے کیا، جس وقت میں خواب ویکھی ہے میری اکھ کھل گئی ہے، اکھ کھلی ہے تو میں واقعی بنجر زمین دے اندر موجود سی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے وے تو پہلے اسلام قبول کریں گا، اے وے تیرا سر سبز و شاداب باغ دے اندر ٹہلنا، پھر تو ایک وقت آئے گا کہ اسلام نو چھوڑ کے مرتد ہو جائیں گا، اے وے تیرا چٹیل میدان دے اندر بنجر زمین دے اندر جانا، کہ بنجر زمین دا بظاہراً انسان نو کوئی فائدہ نہیں ہوندا، تے تینوں پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تو جسے مرتد ہو جائے گا، تیریاں کیتیاں یا نیکیاں بھی ضائع ہو جان گیاں اور تو جہنم دی طرف چلا جائیں گا، تینوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، مینوں تے خواب آئی کوئی نہیں سی، میں تے جھوٹھی بیان کیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا، تو پاویں جھوٹھی بیان کیتی ہن تیرے نال ہوے گا انجی جویں میں کہہ سڑیا ہے۔ جس وقت اے گل حضرت عمر فاروق نے کیتی
انہیں حضرت عمر فاروق دے ہاتھ تے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا۔ کچھ عرصہ گزریا، انہیں پی لی شراب۔ حضرت عمر فاروق اپنی حکومت دے اندر اسلامی احکام نو نافذ کیتا سی۔ جس وقت دا شراب پینا شرعی تقاضیاں دے مطابق ثابت ہو گیا، آپ نے انہوں کوڑے مارے۔ جسے کوڑے مارے تو آپ نے کیا تو تے معاشرے نو اور خراب کرے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں شہر ہی کڈ دیتا، کسی ہوری شہر دی طرف بھیج دیتا۔ اس نے اس شہر تو اگے نس کے روم دی طرف چلا گیا، جنہوں اج کل اٹلی کہی دے نا، اس وقت انہوں روم کہندے سن۔ اور روم دے اندر گیا، اوتھے سی عیسائیاں دے مرکز، انہیں جا کے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ کوئی بھی بندہ جنہوں اللہ کریم نے ایمان دی دولت عطا کیتی ہوئے، دین اسلام دی نعمت عطا کیتی ہوئے، وہ پھر اسلام نو چھڈ کے کسی بھی ہوری مذہب وال جائے گا، وہ صرف کافر نہیں ہوئے گا بلکہ اس نو مرتد کیا جاندہ وے۔ تو حضرت عمر فاروق نے انہوں یہ کہا سی کہ تو مرتد ہو جائیں گا۔ انہیں جس وقت عیسائی مذہب قبول کیتا، ظاہر شرعی حکم دے مطابق ان مسلمان نہیں رہا، مرتد ہو گیا، اور اسے عیسائی مذہب تے موت ہو گئی سی۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ازالۃ الخفا اس دے اندر یہ واقعہ لکھ کے فرماندے نے، دیکھ لو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو فرما دیتا سی، رب نے اسی طرح اس بندے نال کیتا ہے۔ حضرت عمر دا فرمان پورا ہویا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر دی شان دے بارے فرمایا سی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، بے شک اللہ کریم نے حضرت عمر دی زبان اور دل تے حق نو رکھ دیتا ہے۔ اور اس دے تحت مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، دیکھو رب نے اے نہیں کیا کہ حضرت عمر دی زبان حق بول دی ہے، بلکہ کیا میں حق نو رکھ دیتا ہے، یعنی حضرت عمر دی زبان تو جڑا حق جاری ہوندہ ہے، یہ حضرت عمر دے اپنا ذاتی فعل نہیں بلکہ اللہ دی طرف انہوں نے عطا ہوئی ہے کہ رب نے انہوں دی زبان تے حق رکھیا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اے نہ سمجھے منو جڑی کوئی نعمت ملی ہو میری ذاتی ہے، بلکہ اے سمجھے کہ مینو رب دی عطا کیتی ہوئی نعمت ملی ہے، میری کوئی اختیاری اور ذاتی نعمت نہیں ہے، اور میرے اندر کوئی وصف اگر اچھا وے تو وہ بھی میرے رب دا عطا کیتی ہویا وے، وہ میرا اپنا وصف نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عاجز بھی سن، مسلمانہ تے بڑے نرم دل بھی سن، اور کافراں تے سخت بھی سن۔ یہ حضرت عمر دا خاص وصف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت عمر فاروق دی شان بیان کردیاں آیا، آپ دے جڑے لوگ عظمت دے منکر نے انہاں دے بارے کیا، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سکر، یعنی حضرت عمر دے جڑے دشمن نے انہاں نال دوزخ نے محبت کر لی ہے۔ مطلب کی ہے کہ انہاں نے ان دوزخ وال جانا ہے۔ حضرت عمر دا منکر مسلمان نہیں ہے، آپ دی عظمت اور فضیلت اے وے کہ اسلام آپ نے جس وقت قبول کیتا ہے تے آسمان والے فرشتے بھی خوش ہوئے نے، تے اے انسان ہو کے حضرت عمر فاروق نال دشمنی رکھے۔ تے اللہ حضرت فرماندے نے وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سکر کہندے نے دوزخ نو، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام کہ حضرت عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نو اتنے محبوب اور پسندیدہ نے کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا کیتی سی تے یہی کیتی سی، یا اللہ حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جنہوں ابو جہل کیا جائے، ان دوئیں چو جڑا تنوں زیادہ پسند ہے نا اس نو اسلام دی نعمت عطا کر اور اس دے ذریعے اسلام نو غلبہ عطا کر۔ تے اللہ کریم نے پھر دوست بنایا حضرت عمر فاروق نو کہ آپ تے اپنا فضل کرم رحمت کر دیا آپ نو اسلام دی نعمت عطا کی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا سی
اے مسلمانوں توجہ دے نال سنو، آپ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، اسی ذلیل قوم سی۔ پھر کی ہویا کہ سانو اسلام نے عزت دیتی۔ پھر اگے آپ کہندے نے جدن اسی اسلام نو چھڈ کے کسے اوری دین دی تہذیب نو اپنا کے عزت تلاش کران گے، اللہ کریم سانو دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ اس واسطے آپ مسلمانوں جس وقت اسلام نو تساں قبول کیتا ہے تے اسلامی تہذیب اپناؤ، نہ کہ کفار دی تہذیب نو اپناؤ، وگرنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔